والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا رحمة للعالمين. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے قل هو للذین آمنوا ھدی و شفاء. فرما دیجیے محبوب یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت کا باعث بھی ہے اور شفا کا باعث بھی ہے. والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر. جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں یعنی کافر ہیں ان کے کانوں میں یہ قرآن بوجھ ہے. وہ قرآن پاک سننے کی نعمت سے محروم ہے. اس آیت مقدسہ کے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ مومنین کے لیے یہ قرآن جو ہے رحمت کا باعث بھی ہے، شفا کا باعث بھی ہے اور ہدایت کا باعث بھی ہے. کس طرح کہ بندہ قرآن پاک کو پڑھ کے سن کے ہدایت حاصل کر لیتا ہے، گمراہی سے بچ جاتا ہے. اور اسی طرح کوئی دل کی بیماری لگی ہو، کوئی جسمانی بیماری لگی ہو تو قرآن پاک کو پڑھ کے اس کا خود دم کر کے یا کسی سے دم کروا کے اس طرح جسم کی تمام بیماریوں سے شفا حاصل کر لیتا ہے. جیسا کہ بخاری شریف میں یہ حدیث پاک مذکور ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ایک مہم پر بھیجا. ان صحابہ میں میں بھی موجود تھا. ہم چلتے چلتے ایک بستی کے پاس سے گزرے جس میں عرب کا ایک قبیلہ رہتا تھا. ہم نے ان بستی والوں سے کھانا مانگا، انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا. اس بستی سے تھوڑا سا آگے جا کے ہم ٹھہرے اور رات ہم بھوکے گزار رہے تھے. اتنے میں ایک بندہ شور مچاتا ہوا آیا، کہنے لگا کہ ہمارے سردار کو زہریلے بچھو نے ڈنگ مار دیا ہے. تمہارے پاس کوئی دوا دارو ہو، کوئی دم ہو تو آ کے ہمارے سردار کو دم کر دے، کوئی دوا دے دے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ ہم نے تم سے کھانا مانگا، تم نے ہمیں کھانا نہیں دیا، ہماری مہمان نوازی تم نے نہیں کی. ہمارے پاس کوئی مفت دوا ہے یا دم درود کوئی مفت ہے، ہم بھی بغیر معاوضہ کے نہ دم کریں گے نہ جو ہے وہ دوا دیں گے. تو اس شخص نے کہا کوئی بات نہیں ہے، آپ دم کر دیں، ہمارا سردار ٹھیک ہو جائے، ہم جو ہے اس کا معاوضہ دیں گے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا دو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم 30 بکریاں دیں گے. چنانچہ یہ طے ہو گیا کہ دم کریں گے، دم کے بعد 30 بکریاں جو ہیں وہ قبیلے والے دیں گے. چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چلا گیا، اس سردار کو سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کیا تو وہ سردار صحتیاب ہو گیا. اس کو جو درد ہو رہی تھی بچھو کے کاٹنے کی وجہ سے اسے شفا مل گئی اور اسے سکون مل گیا. تو اس قبیلے والوں نے پھر 30 بکریاں ہمیں عطا کی. ہم وہ 30 بکریاں لے کے جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس ہے تو کچھ صحابہ نے کہا بھوک لگی ہوئی ہے، کوئی بکری ذبح کرو تاکہ بھون کے پکا کے کھائیں. بعض دوسروں نے کہا نہیں، چلیں گے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوچھیں گے ہم نے جو یہ کام کیا ہے کہ آیا یہ بکریاں جو ہم نے لی ہیں دم کرنے کے بدلے میں تو کیا یہ جائز بھی ہے یا نہیں. چنانچہ وہ 30 بکریاں لے گئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جا کے سارا واقعہ عرض کیا. اس بستی والوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا، ہم بھوکے رات گزار رہے تھے. اتنے میں بچھو نے ان کے سردار کو کاٹا تو وہ شور مچاتے ہوئے ہے کہ ہمارے سردار کو کوئی دم کر دے،
ہم بھی جو ہے نا معاوضہ لیں گے۔ تو اس طرح معاوضہ انہوں نے طے کیا، ہم نے دم کیا تو وہ سردار ٹھیک ہو گیا، 30 بکریاں حضور ہم لے کے آئے ہیں، اب ذرا ارشاد فرمائیے کہ یہ ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دم تم کو کس نے بتایا؟ پھر فرمایا مسکرا کے یہ میرا بھی حصہ نکال لو، آپس میں تقسیم فرما لو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن جو ہے یہ شفا کا باعث ہے۔ جتنی کوئی جسمانی تکلیف ہو رہی ہو، قرآن پاک کی کوئی صورت کوئی آیت پڑھ کے دم کر دیا جاتا ہے، اس بیماری سے اس درد سے شفا مل جاتی ہے۔ جس طرح ابھی آپ نے سماعت فرمایا سورت فاتحہ پڑھ کے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دم کیا تو اس سردار کو جتنی بھی تکلیف ہو رہی تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو اس طرح جسمانی بیماری سے جو ہے وہ قرآن کا اثر ہے کہ قرآن کے پڑھنے سے، قرآن پاک کے سننے سے، اس کے دم کرنے سے جو ہے جسمانی شفا ملتی ہے، جتنی بھی تکلیف ہو رہی ہو۔ بلکہ کہتے ہیں کہ جی ایک ٹیکہ جو ہے وہ ایمرجنسی ہوتا ہے، اگر وہ کل لگا دیا جائے فوری طور پہ آرام ہو جاتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں یہ تو ٹیکے بعد میں بنے ہیں اور بعد کی پیداوار ہیں، یہ قرآن پہلے سے ہے، اس قرآن پاک کو پڑھ کے دم کریں تو یہ بھی ایمرجنسی ٹیکہ ہے۔ وہ کس طرح سورۃ طارق ہے، سورۃ طارق آخری پارے میں انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، اتنے الفاظ اول آخر درود شریف 11 بار پڑھ کے 10 بار یہ آیات پڑھ کے جسم کے جس حصے پر جتنا بھی درد ہو رہا ہو وہاں پہ پڑھ کے پھونک مار دیں یا ہاتھ پہ جو ہے نا پھونک مار کے اس کے اوپر پھیر دیں، اسی وقت انشاءاللہ درد جاتی رہے گی۔ جی تو یہ قرآن پاک کی کیا ہے تاثیر ہے کہ اللہ نے خود فرمایا ہے ایمان والوں کے لیے یہ ہدایت کا باعث ہے اور شفا کا باعث ہے کہ اس قرآن سے جو ہے وہ شفا بھی ملتی ہے اور ہدایت بھی ملتی ہے۔ اسی طرح بلڈ پریشر کے کوئی مریض ہوں یا بالکل لا علاج لوگ ہوں اور ڈاکٹر بالکل جواب دے چکے ہوں، سورۃ الرحمن جو ہے وہ سننا شروع کر دے مریض، اللہ کے کرم سے اور سورۃ رحمان کے سننے سے اللہ پاک شفا دے دیتا ہے، اور یہ مجربات میں سے ہیں۔ تو چونکہ ہماری توجہ آج کل ادھر ہے نہیں، انگریزوں کے طریقے پر ہم چل پڑے ہیں۔ پہلے جو لوگ تھے ان کو کوئی تکلیف جسمانی یا کوئی بھی پریشانی آتی تھی وہ قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیتے، اس طرح ان کی وہ مشکلات جو ہے وہ قرآن پاک پڑھنے سننے سے دور ہو جاتی تھی۔ لیکن آج کل ہمیں کچھ ہو جائے تو پہلے کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، یا اگر ڈاکٹر کے پاس نہ آرام آیا تو کسی جاہل کسی عیسائی کے پاس غیر مسلم کے پاس جا کے دم کروائیں گے۔ تو اس طرح ذرا غور فرمائیے، اللہ پاک نے فرمایا مومنین کے لیے یہ شفا ہے، تو جب ہم مومن ہیں تو ہم کسی غیر مسلم کے پاس کیوں جائیں؟ ہمارے پاس اللہ کا قرآن موجود ہے اور اللہ نے خود فرمایا یہ مومنین کے لیے شفا ہے، تو ہمیں اس سے شفا حاصل کرنی چاہیے۔ گھروں کے اندر ناچاکیاں ہیں، پریشانیاں، جھگڑے فساد، تو اس جھگڑے فساد ناچاکیوں کا علاج بھی قرآن میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس گھر کے اندر سورۃ بقرہ تلاوت ہوتی ہے تو اس گھر کے اندر جنات شیاطین نہیں رہ سکتے، اور جس گھر کے اندر سورۃ بقرہ نہ پڑھی جائے وہ گھر جن اور شیاطین کا مرکز بن جاتا ہے۔ ظاہر ہے جن گھروں میں جھگڑے فساد نچاکیاں ہوتی ہیں ان گھروں کے اندر قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہوتی، صرف جو ہے وہ قرآن پاک رکھا ہوتا ہے کہیں پہ، کوئی اگر مانگ لے تو بھی ہمارے پاس قرآن موجود ہے، لیکن پڑھنا گوارا نہیں کرتے، جس سے گھر کے اندر بے برکتی اور نچاکیاں، جھگڑا و فساد اور بے برکتی گھر کے اندر ہوتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ مومنین کے لیے شفا ہے، اگر گھر کے اندر قرآن پاک پڑھیں گے جن شیاطین نکل جائیں گے۔ جب جن شیاطین گھر کے اندر نہیں رہیں گے تو اور بیماریاں کہاں رہ سکتی ہیں، یہ جھگڑا و فساد نچاکیاں کہاں رہ سکتی ہیں؟ تو اس لیے ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ آج کل رواج بن چکا ہے،
پہلے لوگ جو ہیں اپنے بچوں کو مسجد مدرسے میں بھیجتے تھے کہ جاؤ بچوں قرآن پاک پڑھ کے آؤ، قاری صاحب کے پاس جا کے کوئی نماز سیکھ کے آؤ۔ آج کل ہمارے ہاں کیا ہے کہ ٹیوشن لگوا لیتے ہیں، قاری صاحب آئیں کوئی 5-6 منٹ 8 منٹ، قاری صاحب یہ اتنا ٹائم ہے ہمارے بچے کے پاس، اس نے چونکہ اسکول جانا ہوتا ہے، کالج جانا ہوتا ہے، یونیورسٹی جانا ہوتا ہے، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، بس 5 سے 10 منٹ 8 منٹ جو ہے نا آپ جو ہے وہ لگا لیں، بس اتنا کافی ہے، چونکہ اس نے ٹیوشن بھی جانا ہے اور یہ کرنا ہے۔ تو جب سے ہماری عادت یہ بنی ہے اس وقت سے ہماری اولاد بھی ہماری نافرمان اور قرآن سے بھی دوری ہے، اور اس طرح آج دیکھیں کتنے بچے مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے، اگر ان بچوں کو ہم مسجد میں بھیجتے، مسجد کے اندر آ کے بڑوں کو دیکھتے وہ کیسے نماز پڑھتے ہیں، ان کے اندر بھی شوق پیدا ہوتا۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ گھر کے اندر اگر ماں باپ مصلی بچھا کے نماز پڑھیں تو اگلے دن بچے بھی کہتے ہیں امی مجھے بھی جائے نماز بچھا دے، میں بھی نماز پڑھتا ہوں۔ تو اس طرح بچے کو بڑوں کو دیکھ کر جو ہے شوق پیدا ہوتا ہے، ذوق پیدا ہوتا ہے نماز پڑھنے کا اور قرآن پاک پڑھنے کا۔ تو اس لیے کوشش کریں یہ یونیورسٹیوں کے اندر پڑھانا، کالجوں کے اندر پڑھانا، دین سے دور رکھنا، یہ نہ ان بچوں کے لیے اخروی فائدہ ہے نہ ماں باپ کے لیے اس کا کوئی فائدہ ہے۔ میں پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، ہمارا حال یہ ہے کہ ایک دن ایک خاتون آئی ہوئی تھی کہ جی ہمارے بچے نے بہت کچھ پڑھا ہوا ہے لیکن نوکری نہیں مل رہی، تو بندہ نچین نے عرض کیا اچھا چلو فلاں سورت اس کو کہو پڑھ لیا کرے، اللہ کرم فرمائے گا۔ تو نہیں مولوی صاحب وہ تو قرآن پاک پڑھا ہوا بھی نہیں، قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا، ویسے بہت پڑھا ہوا ہے قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا۔ جی تو کیا فائدہ ایسی تعلیم کا جی کہ جو لاکھوں روپے خرچ کر کے حاصل کی جائے لیکن نہ دنیا میں اس کا فائدہ نہ آخرت میں فائدہ۔ دنیا میں کیا فائدہ نہیں حاصل ہوتا، کئی لوگ دیکھیں ایم فل پی ایچ ڈی کر کے پھر رہے ہیں لیکن نوکری نہیں ہے۔ لیکن جس کو لوگ جو ہے وہ عیب سمجھتے ہیں، عار سمجھتے ہیں کہ جی مسجد میں اگر ہمارا بچہ چلا گیا، مدرسے میں ہمارا بچہ چلا گیا، یہ تو منگتا بن جائے گا اور بھیک مانگنے والا بن جائے گا، اس طرح معاشرے کے اندر اس کی عزت نہیں ہوگی۔ لیکن اللہ کے بندوں دیکھو تو صحیح، جو مولوی صاحب مسجد کے اندر امام ہے یا مؤذن ہے یا مدرسے میں قرآن پاک پڑھاتا ہے، کبھی دیکھا ہے اس کو ہاتھ پھیلاتے ہوئے؟ کبھی لوگوں کے سامنے شور مچاتا ہوا دیکھا؟ اب دیکھیں کئی محکموں کے ملازمین جو ہے تنخواہوں کے اضافے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ سردوں کے اوپر جا کے کپڑے اتار لیتے ہیں، قمیصیں اتار کے جناب سردوں پہ لیٹ جاتے ہیں، یا روٹی جو ہے وہ ہار بنا کے اپنے گلے میں ڈال لیتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے جی ہماری تنخواہ بڑھائی جائے گی، ہمارے لیے بہت مشکلات ہیں۔ لیکن کبھی کسی مولوی کو بھی دیکھا کہ اس نے کبھی شور مچایا، روٹی جو ہے وہ گلے میں جی ڈال کے اس نے جناب وہ ہڑتال کر دی ہو کہ آج میں نے نماز نہیں پڑھانی جب تک میری تنخواہ نہیں بڑھاؤ گے؟ کبھی ایسا نہیں دیکھا ہوگا اور نہ کبھی سنا ہوگا۔ تو اس طرح یہ کیا ہے سب کچھ؟ یہ قرآن کی برکت ہے، یہ دین کی برکت ہے۔ ایک صرف حافظ قرآن ہوتا ہے، وہ اپنا بھی پیٹ پالتا ہے، اپنے ماں باپ کا پیٹ بھی پالتا ہے، لیکن کبھی کسی کے سامنے جا کے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے۔ تو اس لیے جب سے دین سے لوگوں نے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو دور کر دیا ہے، اسی وقت سے جو ہے وہ ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور در بدر پھر رہے ہیں۔ تو اس لیے آج ہی سے اگر قرآن پاک سے ہم دوستی لگا لیں، قرآن پاک کو پڑھیں سمجھیں، پھر دیکھیں کہ کیا کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں رحمتیں ملتی ہیں، کیا کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہیں۔ جس طرح پہلے بھی آپ سن چکے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، عرض کی میں بڑا پریشان ہوں، روزگار نہیں ہے، مقروض ہوں۔ فرمایا تم قرآن سے دوستی لگا لو، اس کو پڑھا کرو، تلاوت کیا کرو۔ اس نے پڑھنا شروع کر دیا، کافی عرصے کے بعد جب ملا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی اس کے بعد تم پھر مجھے ملنے بھی نہیں ہے۔ کہا کہ میں کیسے ملنے آتا، جب سے آپ نے فرمایا قرآن سے دوستی
قرآن پاک سے دوستی لگائی اس کے بعد کسی سے ملنے کی ضرورت بھی نہیں رہی. اللہ نے قرآن پاک کی برکت سے میرا قرض بھی اتار دیا, روزگار بھی وسیع مجھے عطا فرما دیا. اس کے بعد میں آپ کے پاس کیا کرنے آتا یا کسی اور کے پاس کیا کرنے جاتا. تو اس طرح قرآن پاک اللہ نے فرمایا ہے مومنین کے لیے کیا ہے, شفا کا باعث ہے اور ہدایت کا باعث ہے. لیکن جو کافر لوگ ہیں فرمایا ان کے لیے کیا ہے, ان کے قانون میں بوجھ ہے, یعنی انہیں قرآن پاک سننے کی توفیق بھی نہیں ملتی. وہ اس نعمت سے محروم ہیں, بلکہ وہ خود بھی نہیں سنتے ہیں, دوسروں کو بھی روکتے ہیں کہ تم قرآن پاک نہ سنو. قرآن پاک کے اندر موجود ہے 24ویں پارے میں وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن, کافروں نے کہا کہ تم قرآن پاک نہ سنا کرو. وَأَلْغَوْا فِيهِ, تم اس کے اندر شور مچاؤ اور اس طرح نہ خود سنو نہ قرآن پاک. چھڑوانے پر جو ہے ان کو مجبور کر دیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک شخص تھا ابن دغنہ, اس نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں تمہاری قوم نے مجھے مکہ سے جانے پر مجبور کر دیا. فرمایا نہیں, آ جاؤ میں پناہ دیتا ہوں. تو اس طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر واپس مکہ میں رہے. تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی کو شفا نہیں ملتی قرآن سے تو اس کے اپنے عقیدے میں کوئی فرق ہے, اس کے اپنے اندر کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے قرآن پاک سے شفا نہیں مل رہی. ورنہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا یہ قرآن پاک شفا کا باعث ہے, ہدایت کا باعث ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ, فرمایا ہم وہ قرآن پاک نازل کر رہے ہیں جس کے اندر شفا ہی شفا ہے. تو اس لیے اس شفا کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں, قرآن پاک کو خود پڑھیں, اپنے بچوں کو پڑھائیں. چاہے سکول کا کام ہوتا ہے نہیں ہوتا نہ ہو, لیکن قرآن پاک کا سبق ضرور ہونا چاہیے. قرآن پاک کی تلاوت بچے کو ضرور کرنی چاہیے. ایسے لوگ بھی موجود ہیں جذبے والے تو جو کہتے ہیں ہمارے بچے قرآن پاک نہیں پڑھتے. ایک دوست ہیں کراچی کے, رات کو فون کر رہے تھے ہمارا بچہ پہلے جو ہے ماہ رمضان میں 2 3 ختم کر لیتا تھا, لیکن اب پتہ نہیں کیا ہو گیا ہمارے بچے کو. دعا کرتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے ٹھیک ہو جائے, جس طرح پہلے شوق سے پڑھتا تھا اب بھی پڑھے. لیکن ہمارے ہاں کیا ہے کہ جی وہ پہلے ٹیوشن بھی جاتا تھا, وہ بڑی بڑی کتابیں اٹھا کے پڑھتا تھا, اب تو وہ پڑھتا نہیں ہے. لیکن کبھی یہ نہیں کہیں کہ ہمارا بچہ قرآن پاک نہیں پڑھتا ہے, ذرا اس بارے میں بھی کوئی بتا دیں, کوئی وظیفہ یا ہمارے بچے کو دم کر دیں. اس طرف ہماری کیوں توجہ نہیں ہے؟ یہ ہماری غفلت ہے. تو اس غفلت سے بچنے کے لیے کوشش کریں کہ خود بھی قرآن پاک پڑھیں. نہیں پڑھا ہوا ابھی سے پڑھنا شروع کر دیں. اگر پڑھا ہوا ہے اس میں کوئی غلطیاں اس کو ٹھیک کریں. کسی طرح اپنے بچوں کو ضرور قرآن پاک کی تعلیم